یہ جو میں نے شعر پڑھا تھا نا، چلے آئیے پا برہنہ نہ کیجیے، اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کو معراج کی رات رب العالمین نے فرمایا محبوب اپنے نالین پاک سبحان اللہ جوتے مبارک پہن کے تشریف لائے۔ یہ مانا پا برہنہ نہ کیجیے، یہ لفظ بیچ والا جو ہے پا برہنہ، یہ فارسی کا لفظ، پا مانا پاؤں، قدمین، برہنہ مانا اس کو اتارو مت، ویسے اس کا مانا ہوتا ہے ننگا، یعنی پاؤں مبارک ننگے نہ کہیں، جوتا مبارک ساتھ لے کے آئے۔ کیوں؟ میرا عرش نالین داں آپ کا ہے، میرا عرش معلیٰ آپ کے جوتے رکھنے کی جگہ ہم نے بنا، سبحان اللہ، یہ معنی ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا چلو میں معنی بتا دوں، پھر ایمان میں مزید تازگی آتی ہے۔ بہرحال ہر قسم کے درود اور سلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے، ہر تعریف اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی ذات کے لیے۔ حضور علیہ السلام کے وسیلہ پاک سے رب العالمین کی بارگاہ کے اندر دعا اور التجا ہے، اللہ تبارک و تعالی حق سچ بیان کرنے کی، سن سنا کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج تاریخ جو ہے وہ 18 اکتوبر ہے اور 2024 اور 14 ربیع الاخر، ربیع الثانی، ربیع الغوث، اسی مہینے کی یہ سارے نام ہیں۔ آج اس کی 14 تاریخ ہے، 1446 ہجری، اور جو دیسی مہینے ہوتے ہیں نا، اسو ختم ہوا ہے اور اس کے بعد کون سا ہوتا ہے؟ کتے، اس کی آج 4 ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا اور التجا ہے۔ حاجی پورے جامع مسجد غوثیہ رضویٰ میں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں رب کے گھر کے اندر۔ اللہ پاک آج کے روز کے صدقہ سے لاہور کے اندر خاص کر پوری دنیا کے اندر عموماً مسلمان ماؤں بہنوں کی جس طرح عزت افزائی ہو رہی ہے، آپ سے بات چھپی ڈھکی نہیں ہے۔ ہر بندہ مجھ سے زیادہ جو ہے اس چیز کو جانتا ہے کہ معاملات جو ہے وہ کیا ہو رہے ہیں۔ اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی قرآن مجید نے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو کیا تحفظ دیا، کیا مقام دیا، کیا عزت دی، کیا فضائل ہیں، ان کو جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے آج رکھنا ہے کہ لوگ جو ہے دین اسلام کی جب بات آتی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ علماء مولوی جو ہے وہ دقیانوسی باتیں کرتے ہیں، پرانی باتیں کرتے ہیں، وہ زمانہ کیا تھا، اب زمانہ کون سا ہے۔ ہر زمانہ حضور کا ہے، ہر زمانہ حضور کا ہے، قیامت تک اب اور کوئی نبی نہیں آئے، اور قیامت تک زمانہ کس کا ہوا پھر؟ حضور کا۔ حضور کا ہے۔ یہ صرف میں اپنے سنی ہونے کے لیے نہیں کہہ رہا، اس لیے میں نے وہ جملہ عرض کیا کہ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آنے والا، قانون کس کا چلے گا؟ حضور علیہ السلام کا۔ تو قیامت تک زمانہ کس کا ہے؟ حضور علیہ السلام کا ہے۔ ایک بات یہ سنیے، اسلام نے عورت کو، مرد کو اجر و ثواب کے لحاظ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے لحاظ سے، حضور علیہ السلام کی غلامی کے لحاظ سے، ہر حوالے سے جو حقوق، جو تحفظ اسلام نے دیا ہے وہ کسی اور مذہب نے آج تک نہ دیا ہے نہ دے سکے گا، یہ یاد رکھیں۔ جو مرد عورت کا باہمی تعلق ہے، اس کو قرآن مجید نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا تم اس کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے۔ جسم کے اوپر لباس ہے، اس کے اندر کوئی عیب بھی ہے ظاہری، تو لباس نے اس کو چھپایا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیں انسان کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا لباس ساتھ ہی اتار دیا تھا۔ انسان کی خوبصورتی، اس کی عزت اس کے لباس کے اندر ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ کوئی بھی بندہ ہو، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسا، آج کل تو دنیا سوشل میڈیا اور یہودیت دجالی فتنہ عام ہو چکا ہے۔ اب ہماری مائیں بہنیں بھی اس بات کو نہیں سمجھتی۔ بہت سارے وہ مقامات
جو اپنے ماں باپ پر بھی زہر نہیں کیے جا سکتے عورت کے، وہ عام دنیا کو دکھاتی پھرتی ہے۔ اللہ پاک ہماری ماؤں بہنوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا مرد تمہارے لباس ہیں، تم ان کا لباس، ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ لباس جسم پر ہے تو اس کی عزت ہے، اگر یہ جسم ننگا ہو جائے تو انسان منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا، شرمندہ ہو جاتا ہے۔ یہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے، یہ یاد رکھیں، یہ اپنی جگہ پر یہ بات حقیقت ہے۔ اسلام نے یہ کہا ہے، کیا کہا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء۔ اسلام نے یہ بات جو کی ہے وہ اپنی جگہ پر حقیقت اور سچ ہے۔ وہ کیا جو میں نے آیات پڑھی اس کا معنی ہے الرجال قوامون علی النساء، فرمایا مردوں کو عورتوں پر درجہ دیا ہے اور فضیلت دی ہے۔ یہ اپنی جگہ پر یہ ایک بات حقیقت ہے اور سچ ہے۔ اور اسلام نے یہ کیوں کہا؟ وگرنہ آگے جو الفاظ ہے نا، بما فضل اللہ بعضکم علی بعض، فرمایا ایک دوسرے کے جو تمہارے اوپر حقوق ہیں وہ برابر ہیں، مگر مردوں کو عورتوں پر درجہ اور فضیلت دی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کئی وجوہات ہیں، میں نے ایک عرض کرنی ہے بس۔ اور دوسرا، عام طور پہ آپ یہ سنتے ہیں، چونکہ میں مدارس میں آنا جانا ہوتا ہے، بچیاں پڑھتی ہیں، تو آج کل بچیاں بھی یہ سوال کرتی ہیں، اور بعض اوقات میں اکثر جگہوں پر کچھ ناسمجھ لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو جائیداد میں سے آدھا حصہ کیوں دیا، مرد کو پورا دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ان دونوں کا ایک ہی جواب ہے کہ مردوں کو عورتوں پر درجہ فضیلت کیوں دی ہے، یا عورت کو جائیداد میں سے مرد کے حصے سے، یعنی 10 روپے مرد کو ملنے ہیں تو اس کی بہن کو کتنے؟ 5 روپے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے جو ذمہ داریاں رکھی ہیں وہ ساری کی ساری مرد کے اوپر رکھی، عورت کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے۔ مثلا میں آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں، اگر عورت مالدار بھی ہو، صاحب حیثیت بھی ہو، یہ اسلام کا قانون سنیں، صاحب جائیداد بھی ہو، لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں کی مالک ہو، یہ جملہ عرض کر رہا ہوں میں، اربوں کی مالک ہو، پھر بھی عورت کے سارے اخراجات کس کے ذمہ ہیں؟ سمجھ آئیے بات نہیں، کس کے ذمہ ہے؟ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ اسلام کا حکم ہے، یہ اسلام کا کیا ہے؟ حکم ہے۔ اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ عورت کا کھانا پینا، لباس، رہائش، اس کے کپڑے، اس کی دوائی، اگلا جملہ سنیے، وہ ہماری خامی ہے اکثر۔ اگلا، حتیٰ کہ اسلام نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر عورت اپنے بچوں سمیت اپنے میکے میں جا کر وقت گزارتی ہے، 1 دن گزارے، 10 دن گزارے، مہینہ گزارے، 6 ماہ یا سال، جتنے دن عورت اپنے بال بچوں سمیت اپنے ماں باپ کے گھر میں وقت گزارے گی، اسلام نے پھر بھی حکم دیا ہے اس کے خاوند کو، اگرچہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہ رہی ہے، پھر بھی سارا اخراجات کس کے ذمہ ہے؟ خاوند کے ذمہ ہے۔ یہ اسلام نے حکم دیا ہے۔ اور ایک اور بات بھی میں بتاؤں کہ جو شرعی مسئلہ ہے وہ پھر بات نکل جائے گی، جو عورت کو طلاق ہوتی ہے تو وہ عدت گزارتی ہے، حکم یہ ہے کہ وہ جس گھر میں رہتی تھی اسی گھر میں اپنی عدت گزارے، وہ عدت کے دنوں میں 4 مہینے، 4.25 مہینے جتنے بھی ہیں، وہ جو اخراجات ہیں وہ بھی اسی خامد کے ذمہ ہیں۔ اب یہ سمجھیے، اگر اس لحاظ سے، اب مسئلہ سمجھیے، لوگوں کا اعتراض ختم ہوگا، اب اس تناظر میں اس حیثیت سے دیکھا جائے کہ اسلام نے کوئی بھی ذمہ داری عورت کی نہیں رکھی، ساری کی ساری ذمہ داریاں، اخراجات، نان و نفقہ، کپڑے، رہائش، کھانا پینا، جو بھی الغرض اس کی ضروریات ہیں، وہ کس کے ذمہ ہیں؟ مرد کے ذمہ ہے۔ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ عورت کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اسلام نے جائیداد میں سے اس کا آدھا حصہ
رکھا ہے، ذمہ داری کوئی نہیں، پھر بھی اسلام اس کو تحفظ دے رہا ہے، پھر بھی اسلام اس کو کچھ نہ کچھ دے رہا ہے، تو پتہ پھر چلتا ہے کہ اسلام نے تو اس کو بہت کچھ دے دیا، کیونکہ اس کا اخراجات ہے ہی نہیں کوئی، اس کے باوجود پھر بھی اسلام نے اس کو اتنا کچھ دیا ہے۔ خاتون عورت کو صرف حقوق نہیں دیے اسلام نے، بلکہ اس کو عزت سے بھی نوازا ہے۔ اگلا مسئلہ جو ہے وہ سنیے، عورت کو دین اسلام نے کتنا تحفظ دیا ہے وہ سنیے، کہ بیٹے کی ذمہ داری باپ کے ذمے تب تک ہے جب تک کہ بیٹا بالغ نہیں ہوتا۔ جو حکم ہے شریعت کا وہ سنا رہا، جو ماں باپ اپنے بیٹوں کی شادی کرتے ہیں، اخراجات کرتے ہیں، وہ ان کے اوپر احسان کر رہے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اگلا حکم جو ہے وہ سنیے، بیٹے کی ذمہ داری باپ تک اتنی دیر تک ہے جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتا۔ جب بالغ ہو گیا، شعور والا ہو گیا، اب شریعت نے اس کی ذمہ داری لگئی ہے کہ وہ اپنی شادی کے تمام اخراجات خود کرے۔ یہ کس نے؟ اسلام نے حکم دیا، اور اپنے لیے وسائل خود ڈھونڈے، اس کی زندگی کی جو بھی ضروریات ہیں، اس کے جو بھی وسائل ہیں، اس کو اپنے لیے خود مہیا کرے، باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ مگر عورت کے لیے، بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے عورت کے لیے اور بیٹی کے لیے یہ قانون نہیں ہے اسلام کا کہ وہ بڑی ہو گئی ہے اب جو ہے وہ باپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، نہیں۔ اسلام نے یہ کہا ہے کہ بیٹی جب تک ماں باپ اس کا نکاح اور شادی کر کے رخصت نہیں کر دیتے تب تک وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں، مرد سے زیادہ اس کا اسلام نے تحفظ کیا ہے۔ اور کس سے؟ یا یوں کہیں کہ جب سے بیٹی پیدا ہوتی ہے، جب تک وہ نکاح کر کے شادی کر کے اپنے خامد کے گھر میں چلی نہیں جاتی، تب تک وہ کس کی ذمہ داری میں ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری میں ہے۔ اور تحفظ دیکھیے، اور پھر جس وقت نکاح ہو گیا، خامد کے گھر چلی گئی، اب کس کی ذمہ داری ہو گئی؟ خامد کی ذمہ داری ہوگی۔ اور اس سے بڑا جملہ میں عرض کر رہا ہوں، عورت کو اس سے بڑا مقام اور بڑی شان کون مذہب دے گا اگر جب اس کے اولاد جوان ہو گئی ہے؟ ہمارے اسلام، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب جب تک یہ جوان نہیں بلکہ 70 سال کا ہو جائے، یہ سن لیجیے مسئلہ، یہ بہت گردش کر رہا تھا، ویسے قدرتی آ گیا ہے۔ مرد حضرات، میں اور آپ سن لیں کہ جب تک شادی کر کے رخصت نہیں ہوگی تب تک بیٹی کس کی ذمہ داری میں ہے؟ ماں باپ۔ اور جب نکاح کر کے رخصتی ہو گئی، اب کس کی ذمہ داری ہو گئی ہے؟ خامد کی ذمہ داری۔ اب اس کی اولاد ہو گئی وہ جوان، خالی جوان نہیں، اگرچہ اولاد 70 سال کی کیوں نہ ہو جائے، 80 سال کی کیوں نہ ہو جائے، ماں 90 سال کی ہے، 100 سال کی ہے، 110 سال، یہ مسائل جو ہے نا بڑے گردش کر رہے تھے، قدرتی آ گیا ہے۔ جب تک وہ بچہ چاہے 20 سال کا ہو یا 80 سال کا ہو، جب تک اب اپنی ماں کو راضی نہیں کرے گا، رب اس کو جنت نہیں دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا وہ جنت تھی 7 آسمانوں کے اوپر، سدرۃ المنتہا سے اوپر اللہ نے مجھے اختیار دیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت کو وہاں سے کھینچ کر تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے۔ سبحان اللہ! اتنا بڑا مقام کوئی اور مذہب دے ہی نہیں سکتا۔ اب اور بھی وضاحت سن لیجئے اسی کے اوپر، میں نمازی ہوں، خطبے دوں، سارا کچھ کروں، کمیاں ہیں اللہ معاف فرمائے، کمیاں ہیں تو میں اس کو دور کروں، جو مرضی ہو جائے، حتیٰ کہ اتنا حکم ہے بھائی، اتنا اگر اللہ کی اطاعت میں کھڑا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، ماں باپ میں سے کسی کو علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، اگر پتہ ہے کہ بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، وہ ہرگز کام نہیں بتائے گا، یہ مجھے امید اور یقین ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ بچہ نماز پڑھ رہا ہے، چاہے وہ بچہ جتنی مرضی عمر کا ہو، اس کے لیے بچہ ہی ہے، کیا ہے؟ اس کے لیے بچہ، یہ عمر کی کوئی قید نہیں، نماز پڑھ رہا ہے،
ماں باپ کو علم نہیں ہے کہ وہ نماز میں آئے. فرمایا اگر اس نے آواز دے دی عبداللہ اللہ جتنے بیٹے بات سننا، ایک مرتبہ چپ. اس نے دیکھا یا پتہ چلا کہ نماز پڑھ رہا ہے، پھر آواز نہیں دے گی. نہیں معلوم ہوا، ایک مرتبہ دو مرتبہ آواز دی. فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وہ آوازیں دے رہی ہے ماں ہے یا باپ ہے، اسی جگہ پر اپنی نماز کو ختم کرو، پہلے جاؤ ماں باپ کی بات سنو. اسی لیے وہ حدیث ہے، سنیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز عشاء کے لیے اللہ اکبر نہیں، فرمایا بلال اذان دے چکا ہوتا، تکبیر پڑھ چکا ہوتا، اور میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر پڑھ کے سبحانک اللہم پڑھ لی ہوتی اور سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. امام کے پیچھے آئے تو پھر نہیں پڑھنی، پھر مسائل پڑھتے جاتے ہیں کہ مسئلہ کیا تھا کہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی تو لہٰذا ہم بھی پڑھیں. امام کے پیچھے مقتدی نے چپ رہنا ہے، چاہے وہ اونچا پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، تو امام کے پیچھے چپ. امام نے پڑھنی ہے، امام نے بھی نہیں پڑھی تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی، دوبارہ نماز پڑھ. تو منفرد اکیلے ہیں نماز میں سورۃ فاتحہ. فرمایا میں سورۃ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، ادھر سے میری اماں آمنہ آواز دیتی یا محمد تعال، اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سنو. فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق اور سچا اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا، میں وہیں پر نماز چھوڑ کر فوراً حاضر ہوتا. جی اماں جی میں حاضر ہوں. یہ مقام ہے عورت کا. یہ ایک تو یہ ہو گیا. اور دوسرے جگہ پر اسی باتوں کو آپ سمجھیں. اب بچہ چاہے نمازی ہو، روزے دار ہو، تہجد گزار ہو، جب تک یاد رکھیں ماں باپ جائز کاموں میں، ناجائز کی بات نہیں ہے، وہ قرآن پاک کے اندر علیحدہ حکم ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عامين. یہ اور 20ویں سپارے ہے. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. فرمایا اگر اللہ رسول کے حکم کے خلاف کوئی حکم تمہیں دیتے ہیں ماں باپ میں سے کوئی ایک، فلا تطعهما، اب ان کی بات مت مانو. مگر پھر بھی بے عزتی کرنے کا، بے ادبی کرنے کا پھر بھی آرڈر دین اسلام نے نہیں دیا. پھر بھی چپ کر کے سائڈ پہ ہو جائے یا ان کو سمجھا دیں اماں جی ابا جی یہ اللہ رسول کا حکم ہے، مہربانی فرمایا آپ مجھے اس بات کے لیے اس کے خلاف مجبور نہ کریں. وگرنہ ہر وہ کام جو جائز ہے، حتیٰ کہ وہ حدیث مشہور ہے آپ نے سنی ہے، میں دہرا دیتا ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، وہ میری بات ہی نہیں سنتا. یہ سنی ہوئی آپ نے، یہ حدیث ہے، یہ واقعہ نہیں ہے. فرمایا کہ وہ طلاق نہیں دیتا. بلایا گیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو کہ بات کیوں نہیں مانتا. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی جو ہے وہ میری بھی خدمت گزار ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، آپ کی بات بھی مانتی ہے، اللہ کا بات بھی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی حکم کے خلاف ورزی نہیں کرتی، فرائض بھی ادا کرتی ہے، واجبات بھی ادا کرتی ہے، میری خدمت گزار بھی ہے اور مجھے پسند بھی ہے، سارے کام کرتی ہے جو جائز ہے، پھر میں کیوں. فرمایا پھر بھی تو اپنے باپ کی بات کو مان. اس حد تک حکم ہے. یہ جائز جو کام تھا میں نے کہا جو جائز کام ہے وہ ماں باپ حکم دیتے ہیں، ان کام کو کر کے ان کو راضی نہیں کرتا تب تک اس کے لیے جنت کا فیصلہ نہیں ہے. کچھ دوستوں نے مسئلہ بھی پوچھا تھا، وہ آپ کو مسئلہ بھی مل گیا. اب چونکہ جدید دور ہے، چل رہا ہے، چند جھوٹے نعروں اور دھوکے فریب کے اندر آ کر ہماری کچھ وہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی، ان پڑھ پڑھی لکھی جاہل جسے ہم بولتے ہیں، وہ ہوتی ہیں، وہ میدان عمل میں نکلتی ہیں، وہ یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمیں حقوق اور ملنے چاہیے. یہ یاد رکھیں، یہ قابل غور باتیں ہیں کہ وہ مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمارے برابر کے، مردوں کے برابر جو ہے وہ حقوق ہونے چاہیے، میدان میں ہمیں بھی نکلنا چاہیے، ہم نے اپنے لیے اسباب جمع کرنے ہیں، نوکری کرنی ہے، تجارت کرنی ہے، ہمیں بھی باہر نکل کر مردوں کے شانہ بشانہ. جملہ کیا ہے؟ یہی ہے جملہ، یہ غلط ہے. شانہ بشانہ ہمیں بھی، ہم بھی مردوں سے کم، یہ جملہ بھی آج کل چل رہا ہے، ہمیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے، ہمیں بھی میدان عمل میں نکلنا چاہیے. فرمایا ان کو پتہ نہیں ہے ان کے ساتھ زیادتی ہو